السلام علیکم۔ میں سید نصر جعفری، ہمارا مذہب اور ہم کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ ایک پرانی بات ہے کہ جب لوگ زیادہ آپ پیچھے نہ جائیں، یہی کوئی 20-25 سال پہلے کی بات، لوگوں میں محبت، خلوص، انکساری، یعنی آپ کے آگے بچ جانے والا ان کا جذبہ ہوتا تھا۔ اگر آپ کسی کے گھر چلے جائیں ملاقات کے غرض سے، تو مجال ہے کہ وہ آپ کو کھانا کھائے بغیر وہاں سے جانے دیں۔ اتنی محبت، اتنا خلوص، اتنا پیار تھا پہلے۔ پھر آخر ہوا کیا کہ وہ محبت، وہ پیار، وہ خلوص آہستہ 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 ختم ہوتا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے گنجائش باقی نہ رہی۔ پہلے کے لوگوں کے دل کشادہ ہوتے تھے، اور آج بھی ہیں۔ اگر پرانے لوگ زندہ ہیں اکا دکا، تو آج بھی ان کے دل کشادہ ہی ہیں۔ لیکن ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو کہ 80s کے بعد جوان ہونا شروع ہوئے، ان کے اندر یہ خاصے جراثیم دیکھنے میں آئے کہ اگر وہ بزرگوں کو سلام بھی کر رہے ہیں تو سلام بھی ایسے کر رہے ہیں ایسے لٹھ مار رہے ہوں۔ السلام علیکم۔ وہ محبت، وہ پیار نہیں، قریب آ کے سلام کرنا، پیار کروانا، بزرگوں کی دعائیں لینا، کوئی چیز نہیں۔ سلام کیا اور ادھر منہ کر کے باہر کی جانب روانہ ہو گئے، یا اپنے گھر کے اندر کمرے کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ آج کل کے بچوں کا طریقہ کار ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کے اندر، جو 80s سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور 80s کے بعد بھی جو آج کے پرانے لوگ موجود ہیں آج تک، اب ان کی وزاداری بالکل وہی دیکھیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو۔ جو وہ شروع سے تھے وہی ان کی وزاداری آج تک قائم ہے، چاہے ان کی وزاداری انفرادی حد تک رہ گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی وزاداری کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ آنے ان کی نئی نسل ان کو کہتی ہے، ارے آپ، زمانہ بدل گیا ہے، یہ 90s کے دور نہیں ہے، یہ 2023 کے دور ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 19 جب سے دنیا کا وجود اللہ میاں نے تخلیق کیا ہے، جب سے چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی اپنی مقررہ اوقات میں چل رہے ہیں، ہوائیں مسلسل چل رہی ہیں، وہی ستاروں کی روشنی رات کو ہوتی ہے، وہی چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، وہی راتیں بھی ہوتی ہیں، وہی ازل صبح بھی ہوتی ہے۔
سورج نئے دن کا سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے اور تاریکی چھٹنا شروع ہوتی ہے، کیا بدلا ہے؟ صرف ہم لوگوں کے دل اور ذہن بدلے ہیں، صرف ہم لوگوں کے دل اور ذہن بدلے ہیں اور کچھ نہیں بدلا۔ زبانوں کی مٹھاس ختم ہو کے رہ گئی ہے، اس میں تلخی شامل ہو گئی ہے، اس میں جھنجھلاہٹ آ گئی ہے، جلد بازی آ گئی ہے۔ اس گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے اس کا لب لباب بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان سے صبر اٹھ گیا ہے۔ صبر کس چڑیا کا نام ہوتا تھا، وہ اٹھ گیا ہے۔ آج کل جو دور ہے وہ بے صبروں کا دور ہے، اور بے صبروں کے دور کے اندر یہ سب کچھ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ یہ سب بے صبری کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ پاک کے آگے ہم نے سر جھکانا چھوڑ دیا ہے اور اپنی آنکھیں، اپنی توجہ موبائل کی اسکرینوں پر متوجہ کر دی ہے۔ اب آج کے دور کے اتنے مشاغل ہیں، اتنی ویب سائٹس ہیں، اتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں کہ آج کی ہماری نئی نسل کو تو وقت ہی نہیں ہے۔ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ آج چشمے لگائے پھر رہی ہے۔ میرے والد صاحب تقریباً 60 سال کی عمر میں بھی وہ چشمہ نہیں پہنتے تھے، ماشاءاللہ بینائی صحیح تھی ان کی۔ پھر اس کے بعد ان کے بچوں میں میں نے چشمہ پہننا شروع کیا نظر کا تقریباً 52 ایئرس کے اندر۔ اس کی بھی وجہ یہ تھی میں کوئی پارسا نہیں ہوں، میں بھی موبائل کا یا عادی ہو گیا تھا، کیونکہ جب میں اخبار سے وابستہ تھا کراچی میں، روزنامہ سویرا، روزنامہ انتخاب، روزنامہ اعلان اور متعدد اخبارات سے منسلک جب میں رہا تو ظاہر بات ہے کہ وہ لنک ایک جو تھا وہ ایک واٹس ایپ کے ساتھ تھا، کیونکہ واٹس ایپ میں کال فری ہیں تو لوگ زیادہ تر اپنا واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں پیغام رسانی کے لیے۔ حالانکہ ہم نے واٹس ایپ تو ہم نے بہت کم یوز کیا۔ ہم نے اخبار کے ابتدائی زمانے میں جب موبائل بھی بعد میں آیا ہے، واحد ذرائع جو ہوتا تھا وہ فیلڈ میں خود جا کے خبریں کلیکٹ کرنے کا ہوتا تھا، ہر پریس کانفرنس اٹینڈ کرنی، سیاسی تقاریر، سماجی تقاریر، یعنی جو بیٹس میں شامل ہوتی تھی چیزیں ان کو لائیو کوریج کرتے تھے ہم جا کے خود۔
یہ ذرائع اس زمانے میں خبروں کا صرف یہی تھا کہ آپ خود جا کے حاصل کریں، تو حاصل ہوتی تھیں، یا پھر واحد ذرائع PTCL کا ٹیلی فون تھا ایک، کہ جس سے ہم دیگر اخبارات کے رپورٹر سے آپس میں خبروں کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ جو خبر میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے وہاں دے دی میں نے، جو میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے وہ لے لی۔ تو اس طرح ہم ٹیلی فون کے پر ایک آخری راؤنڈ اپ کر لیا کرتے تھے تاکہ کوئی خبر جو ہے مس نہ رہ جائے، مس نہ ہو جائے۔ آج کے دور میں واٹس ایپ کا دور ہے، جدید ترین سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کے رپورٹرز کو کہیں حرکتیں نہیں کرنے پڑتی، جانا نہیں پڑتا، ٹھاٹھ سے اپنے گھر سے 2:30-3 بجے نکلتا ہے، وہ کراچی پریس کلب سے ہوتا ہوا چائے پی کر پھر شام 5، 5:30، 6 بجے اپنے دفتر پہنچتا ہے اخبار کے۔ بس وہ پھر اپنا واٹس ایپ میں، آج کل جرنلسٹوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف جرنلسٹوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو واٹس ایپ کھولتا ہے وہ، اور اس میں جو گروپ میں پوسٹیں نیوز کی آئی ہوئی ہوتی ہیں، بس وہ ان کو ہی جو ہے پرچے پر اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ موٹے موٹے ہنٹس لے لیے، پھر اپنے دماغ سے پوری خبر ٹھوک دی، ایسا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ پرانے وقت کے اندر وزاداری بڑی منفرد تھی، بڑی عالیشان تھی، قابل مثال ہے، آج نہیں ہے۔ آج کے بچوں کے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ وقت سے مراد کہ بچے پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں، اور آج کل کی پڑھائی بھی بڑی کمپٹیشن والی پڑھائی ہے آج کل کے دور کی۔ واقعی میں آج کل کے بچے جو کی پڑھائی ہے وہ واقعی میں بڑی ایک جدید ترین پڑھائی ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ اور بچے جس قدر 100% میں بچے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا پیپر ہوا ہوگا۔ جی میں مانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے اندر بھی بڑا کمپٹیشن آیا ہے، ایجوکیشن ڈیولپ ہوئی ہے جدید خطوط کے اوپر، اور ویسے ہی جدید خطوط پہ آج کے نوجوانوں کے ذہن بھی نکل رہے ہیں، کیونکہ جیسی تعلیم ہوگی ویسا ہی وہ بچہ ڈیولپ ہوگا۔ اور ماشاءاللہ آج کل کے نوجوان بچے کافی محنتی ہیں اور کافی نالج رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا تو اب آپ کے ایک موبائل کے اندر سمو گئی ہے۔ دنیا جو ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر سما گئی ہے، پوری موبائل کے اندر۔ آپ کے موبائل کا آپ ایک کلک کر آپ موبائل کو آن کرتے ہیں اور جب سائٹ پہ جاتے ہیں، دنیا موبائل کے اندر بکھری نظر آتی ہے۔ کون سی ایسی معلومات ہیں گوگل پہ آپ نے ڈالی اور سرچ کیا، فوراً سامنے آ گئی۔ کسی کو میسج بھیجنا ہے، واٹس ایپ پہ میسج کیا یا SMS کیا، کھٹ سے سیکنڈوں میں میسج وہاں پہنچ گیا۔ ہمارے دور میں ہم ڈاکیے کا انتظار کرتے تھے کہ یار 3 بجے ڈاکیا آئے گا، شاید کوئی ہمارے خط آ جائے یار۔ اور ڈاکیے صاحب بھی بڑے مغرور ہوتے تھے اس زمانے میں، بڑے چند چھبیلی والی چال میں چلتے ہوئے آتے تھے
تو ہم آئزی سے پوچھتے تھے کیا کوئی ڈاک آئی ہے ہماری، تو وہ بڑے روکھے انداز میں بولتا نہیں آپ کی نہیں ہے. اور اس زمانے میں اب کسی کی جاب کا لیٹر لے کے آتا تھا کہ جاب لگ گئی ہے، تو پہلے بولتا تھا مٹھائی کھلائے، اور بھائی بڑی عزت تقریم کے ساتھ اس کو 100-200 روپے دے کے اور تھپتھپی دے کے اس کو رخصت کی ڈاکیے کو رخصت کیا جاتا تھا. اور جب تک وہ ڈاکیہ خوش نہیں جاتا تھا تو پھر وہ مکین گھر والے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے. اب وہ ڈاکیے بیچارے ایک کنارے ہو گئے. اب کوئی نہ ان کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے، بلکہ ڈاک کے نظام تو میں بولتا ہوں اس دور کے مقابلے میں 70% کم ہو گیا ہے ڈاک کا نظام. اب لوگ واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ کسی ملک میں بیٹھے ہوئے اپنے بندے سے بات کرتے ہیں، مفت کال. کس کا پاس ٹائم ہے وہ لیٹر لکھے گا، آدھے گھنٹے لے گا، اور کھٹا ڈائریکٹ 5-10 منٹ بات کر لے، کافی ڈائریکٹ بات کر لی، چھٹی ہوئی. تو یہ وہ دور ہے. تو میں مانتا ہوں کہ یہ دور واقعی ترقی کا دور ہے اور کمپٹیشن کا دور ہے. اس دور کے اندر پھر جس رفتار سے یہ دور چل رہا ہوتا ہے تو پھر اسی رفتار سے دوڑنا بھی پڑتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، یہ اثاثہ ہوتی ہیں. وہ قسمت والے بچے بچیاں ہوتے ہیں جو کہ بزرگوں کی دعائیں سمیٹتے ہیں. پھر ان کے چلے جانے کے بعد وہ ایک خلا سا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کچھ خالی خالی سا لگ رہا ہے. یہ بعد میں محسوس ہوتا ہے. زندہ انسان کی تو اتنی وقت نہیں ہوتی کہ جتنا اس کے مرنے کے بعد اس کی قدر آتی ہے، وہ بھی چند روز کے لیے، سال بھر، 6 مہینے کے لیے. لہٰذا ہمارا اسلامی تشخص ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں، 2 باتیں ان سے شیئر کریں. شاید کوئی آپ کو آپ کے کام کا یا آپ کے کسی پیچیدہ مسئلے کا حل ان سے مل سکے. کیونکہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اولڈ از گولڈ. پرانے لوگ آج سونے کے بھاؤ کے مترادف ہیں. سونا ہے، سونا ہیرا ہے. پرانے بزرگ جو جن کے پاس موجود ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس بزرگ موجود ہیں، پرانے والدین کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں. جتنا ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیں. بس پھر وہ کیا پتہ کہ اگلے پل وہ چیز ہو کہ نہ ہو. بات کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج کی ملاقات ضروری ہے، آج کا پیار لینا ضروری ہے، آج کی دعائیں لینا ضروری ہیں. آج کے دور میں سنتا ہی نہیں ہوں کہ کسی بچے کی آمین کے لیے کوئی دعوت نامہ آیا ہے
یا کوئی عقیقہ کی تقریب کا کوئی آیا ہے، یا کوئی بسم اللہ ہے اس کی تقریب ہے، وہ کہ بچے نے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کی تقریب گھر میں ہے. پرانے وقتوں میں چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ڈھونڈا کرتے تھے پرانے زمانے میں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہم اتنا بڑا ہمارے والدین کر کے رکھتے تھے کہ اس میں سب لوگ آتے تھے، خالائیں، سب پھپھیاں وغیرہ، سب لوگ دور دراز کے بھی لوگ آ جایا کرتے تھے اور خوب سب مل کے انجوائے کرتے تھے. ان کی محبتیں تھیں، دل کشادہ تھے. چھوٹے گھر بھی محل نما لگتے تھے. ان کے دلوں میں جب گنجائش ہو نا تو برکتیں اللہ پاک ڈال دیتا ہے. ہم یہ چیز نہیں سمجھتے. تو آج کا جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں کیوں اتنا بدل گئے ہیں. زندگیاں تھوڑی ہیں، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ضرور نکالا کریں اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے. اب مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جب کوئی عزیز و اقارب کا کسی کا انتقال ہوگا تو وہ ریسکیو ادارے کو فون کر دیں گے، بھائی جو فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ آ کے لے جاؤ اور انہیں جا کے دفنا دینا، یہ لوگ پیسے لے لو. کتنے پیسے ہوئے؟ بہت زیادہ یہ ہوگا کہ نماز جنازہ اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھ لی اور وہاں سے پھر ریسکیو والوں کے حوالے کر دیا اپنے لوائقین کو کہ بھائی آگے دفنا دو ان کو، یہ لوگ پیسے قبر کے سب چیزیں نا، اور بتا دینا کہ سب کام ہو گیا. اچھا ہم لوگ تو اب جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میری میٹنگ بھی آفس میں. اب ایسا دور ہو گیا ہے کہ یہ بار آپ دیکھ لیں گے یہ ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نماز جنازے کے اندر بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار کوئی وہ 2 دن کے لیے عیدی سینٹر میں رکھوا دو، کسی 2 دن بعد چھٹی آ رہی ہے نا پھر تدفین کرا لینا. یعنی اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا کہ میری امانت کو تاخیر سے پہنچاؤ، میری امانت جتنا جلدی ہو سکے میرے سے سپرد کرو، اتنا ہی اس میت کے لیے بھلائی ہے. مگر کیا ہے، ہم اپنی آرام طلبی، اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنے لوائقین کی میت کو اذیت دیتے ہیں، تاخیر سے سپرد خاک کرتے ہیں، مزید گنہگار کرتے ہیں. خدا کے واسطے اپنے اسلامی تشخص کو اپنائیں، اسلامی تہذیب کے دائرے میں آئیں، اپنے بزرگوں کے پاس آئیں، بیٹھیں، ان سے معلومات لیں. ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی. شاید کہ آپ کے ہمارے بچوں نے پھر بھی اتنی محبت پیار کر لیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں آپ کے بچے آپ سے پیار نہ کر سکیں، وہ دور سے بولیں گے ہائے ڈیڈ، وہ ایسی ہائے پڑے گی بھائی وہ ہائے ہو گئی. آپ یہ پوچھنے کے ان سے مجاز نہیں ہوں گے بیٹا کہاں جا رہے ہو، بس خالی دوبارہ یہ بول دیں گے بائے ڈیڈ. انہوں نے باپ کو تو ویسے ہی ڈیڈ کر دیا ہے.
بائی ڈیٹ، باپ کو ویسے ڈیٹ کر دیا ہے انہوں نے، ساتھ ہائی بھی ڈال دی ہے۔ ایک جدید دور کے تقاضے ہیں، جب برکتیں اڑ گئی ہیں دسترخوانوں سے، اس کی یہی وجہ ہے، محبت، خلوص، سخاوت، مہمانداری۔ جب کا اختتام ہوا تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، تم جتنے دسترخوان کو سکیڑتے رہو گے میں تمہارا رزق بھی سکیڑتا رہوں گا۔ تم سے پہلے کے انسانوں کے دسترخوان وسیع ہوتے تھے تو ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایک گھر میں 20 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، 2 کمانے والے یا 1 کمانے والا ہوتا تھا۔ اللہ ڈالتا تھا برکتیں۔ اب 4 بھی گھر میں کما رہے ہیں تو رو رہے ہیں، کیوں؟ برکت نہیں ہے۔ آپ سے اگلی ولاگ میں پھر ملتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔